اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل انفرتانی سے آپ سے مخاطب ہے۔ السلام علیکم۔ آج بڑا عجیب دور ہے۔ لوگ وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ عورتوں بیچاریوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے اور وہ کسی فیلڈ میں آگے نہیں ہیں، تو انہیں امپاور کیا جائے، انہیں اتنی طاقت دی جائے کہ آج وہ سامنے نظر آئیں۔ لیکن آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جن عورتوں میں قوت تھی، ہمت تھی، وہ امپاورمنٹ ہر جگہ انہوں نے پاور حاصل بھی کی اور اس پاور کا فائدہ بھی اٹھایا۔ دنیا میں ایک بہت بڑا جرم ہے لوٹ مار، آپ کو پتہ ہے یہ ہمیشہ جرم رہا ہے۔ لیکن آپ سمندری قزاقی کی بات کریں نا، تو یہ کبھی کسی زمانے میں بہت بڑا بزنس تھا۔ آپ 10-20 آدمیوں کا، 50 آدمیوں کا ایک گروہ بنایا، کشتی زبردست تیز رفتار سے لی، کوئی جہاز جا رہا ہے، اس پہ مسلح آدمی اوپر چڑھ گئے، جا کر 2-4 بندوقیں چلائی، ان سے سارا بڑا کچھ چھین لیا اور بڑے پیسے بنا لیے۔ یہ بڑا شاندار بزنس تھا۔ آپ دیکھیں، میں چند بندوں کی اگزامپل دوں گا کہ ان بندوں نے اپنا نام جو بنایا ہے وہ اسی لوٹ مار کی وجہ سے بنایا۔ خیر الدین باربروسا ہمارا مسلمان ایک بڑا مشہور کیپٹن رہا ہے اپنے وقت میں، وہ ٹرکی فوجوں میں جو سلطان تھا، سلطان کا ملازم تھا، لیکن سلطان کی ملازمت سے بہت پہلے وہ ایک چھوٹی سی کشتی لے کے قزاقی کا کام کرتا تھا۔ وہیں اس کا گروہ اتنا پراسپر کر گیا، اتنا جو ایک مقدس انہوں نے پوپ نے بنائی تھی فورس کہ یہ بحری فورس ہے، یہ تحفظ دے گی۔ خیر الدین باربروسا نے اسے تباہ کر کے رکھ دیا۔ بعد میں خیر باربروسا باقاعدہ سلطان کے پاس چلا گیا اور سلطان کا ملازم ہو گیا، لیکن اس کی اٹھان جو ہوئی تھی وہ بحری قزاق کے طور پہ ہوئی تھی۔ سر فرانسس ڈریک، اسے ملکہ الزبتھ ون نے باقاعدہ لائسنسڈ قزاقی کی اجازت دی ہوئی کہ جاؤ ہمارے بہاف پہ کرو اور ارد گرد لوگوں کو بتاؤ کہ ہم بہت بڑی طاقت ہے۔ چنانچہ جب یہ اسپین کا ایک جہاز جو خزانے سے لدا ہوا تھا اسے لوٹ کر لایا تو ملکہ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اسے کہا کہ اور بڑھاؤ، یہ جو بھی کر سکتے ہو۔ ہنری مارگن پاناما کے علاقے کا بڑا مشہور قزاق تھا، ارد گرد وہاں سے کوئی گزر جائے، کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جہاز والا کہ جو سلامت بیچارہ وہاں سے گزر سکتا، سب کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ کیپٹن ولیم کڈ، یہ کپتان تھا بحری جہاز کا۔ اسے برطانوی حکومت نے کہا کہ بحر ہند میں جا کے دیکھو، چھوٹے چھوٹے قزاقوں کے گروہ بڑے ہیں، ان ساروں کی سرخوبی کرنی ہے، انہیں مارنا ہے، انہیں کہنا ہے کہ اپنے کام سے باز آ جاؤ، ہمارا کوئی جہاز وہاں سے گزرنے لگتا ہے وہ لوٹ لیتے ہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، تو اس کی سرخوبی کرو۔ یہ وہاں اپنی ڈیوٹی پہ گیا، چند دن بعد اس نے دیکھا کہ اپنے ذاتی کام میں تو پیسہ کوئی نہیں ہے، اصل پیسہ یا جو دولت حاصل ہوتی ہے وہ تو اس کام میں جو بحری قزاق کرتے ہیں اس میں ہوتی ہے۔ اس نے کیا، اپنا کام چھوڑ کے بحری قزاقی شروع کر دی۔ شروع میں تو حکومت برطانیہ نے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، جب اس کا کچھ نہیں بنا تو انہیں کسی طرح قید کر کے لایا گیا اور وہاں وہ سزا کے طور پر دریائے ٹیمز کے کنارے پر اسے پھانسی دی گئی اور وہاں اس کی لاش لٹکا دی گئی کہ آئندہ کوئی جو بندہ یہ جرت کرے اسے کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے سلطنت کے خلاف نہیں جانا۔ تو یہ میں چند ایسے بندوں کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے قزاقی میں بڑا نام کمایا۔ لیکن جب وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو خواتین کبھی کم نہیں رہی۔ خواتین قزاقی میں بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ سب سے ان میں نمایاں نام میں ایک خاتون کے بارے میں کروں گا کہ کینٹن ایک علاقہ ہے
جو آج کل گوانگ صوبہ بڑا مشہور چین کا صوبہ ہے، ہانگ کانگ کے بالکل ساتھ شنجن، گوانگڈونگ اور تونگوان جیسے کہتے ہیں، وہ ٹی کے طور پر پڑھتے ہیں، تونگوان، پھر گوانگزو، اور یہ بہت سے چھوٹے چھوٹے شہر اس علاقے میں شامل ہیں۔ تو اس علاقے میں، وہ کینٹن کے علاقے میں ایک طوائف تھی، جو طوائف کا کام ہوتا ہے وہی کرتی تھی۔ تو ایک ڈاکو پیری قزاق جو تھا، وہ اس کا واقف ہو گیا۔ کوچنگ اس کا نام تھا۔ کوچنگ جب اس سے ملا تو چند دنوں میں انہیں آپس میں شادی کر لی، اور سوچا کہ وہ طائف پن تو وہ چھوڑ دی کوئی ہے، شادی ہو گئی، اب وہ اپنے خامن کی کسی طرح مل کے، تو اس کے ساتھ مل کے تو اس کے کاروبار میں ترقی دے کسی طرح۔ چنانچہ دونوں نے مل کے یہی پیشہ اختیار کر لیا کہ وہ ارد گرد لوگوں کو لوٹتے۔ یہ انہوں نے یہ کام اتنا زور شور سے کیا کہ اس گینگ، ایک بہت بڑی گینگ کے لیڈر بن گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کا گینگ اتنا بڑا تھا کہ اس میں سینکڑوں کے حساب سے جہاز تھے، اور 50,000 کے قریب اس کے ڈاکو کارندے تھے، جو جاتے تھے جس طرف، اس طرف وہ لوٹ مار کر کے بہت کچھ لوٹ مار کر کے آتے تھے۔ کہتے ہیں بڑی بڑی سلطنتیں ان کے قریب مات ہو جاتی تھی۔ 1810 میں شاید اس کے میاں کی ڈیتھ ہو گئی، تو میاں کی ڈیتھ کے بعد اس نے، اس کا ایک جو اسسٹنٹ تھا، اسے اس کی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، تو اس کا محبوب تھا بلکہ، چینگ پاؤ سے اس نے مل کے اس گروہ کو آگے بڑھایا اور یہ کام جاری رکھا۔ اس علاقے میں اس کی بڑی دھوم تھی۔ اس نے وہ جتنا کینٹن کے ساحل تھے وہاں اسے کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، کوئی ان کے پوچھ سکتا بھی نہیں تھا، اتنا بڑا گروہ تھا۔ لیکن آخر پہ جو ہانگ کانگ برطانیہ والوں کے پاس تھا، ملاکا وغیرہ وہ پرتگالیوں کے پاس تھا، ان کی ان کے ساتھ لڑائی ہوئی، لیکن لڑائی سے پہلے اس نے ان سے کو صلح کر لی، اور باعزت انداز میں اس نے خدا حافظ کہہ دیا۔ چنانچہ یہ جب 69 کی عمر میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس وقت 1844 کا عہد تھا، تو جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو یہ طائب ہو چکی تھی، اس نے وہ لوٹ مار بند کر دی تھی، لیکن اس نے اپنا گیمبلنگ ہاؤس بنایا ہوا تھا، اور وہ گیمبلنگ ہاؤس بنا کے وہاں بڑے مزے سے، گیمبلنگ ہاؤس بھی آسان کام نہیں ہے وہاں، جب تک آپ تگڑے نہ ہوں تو گیمبل ہاؤس چل نہیں سکتا۔ چنانچہ یہ آخر میں چلتی رہی۔ تو میں سوچتا ہوں کہ آج جب ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو جن میں صلاحیت ہوتی ہے نا، وہ وومنس ہمیشہ امپاورمنٹ حاصل کر لیتی ہیں، اس کے لیے کسی کو بتانے یا دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو آج کی کہانی وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے تھی تھوڑی سی، تو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔